جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی۔ میرے ہمراہ بہت ہی پیارے دوست محمد شہباز، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ نبی کے بعد جو گمنام ہیرو جس کو جانتے ہیں۔ یہ دبئی سے تقریباً 6 مہینے ہوئے یہ واپس آئیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ ان قریب یہ پی زیڈ ایم ٹی وی کے لیے بھی کام کریں گے۔ اور پاکستانی قوم، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام عوام اور فوج کے اندر یکجہتی، محبت، بھائی چارہ پیدا کرنا۔ آج جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے جو آپ تک کنوے کرنا ہے۔ پاکستان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کے پی زیڈ ایم ٹی وی نے آپ کو پل پل کی خبر ہفتے میں، 15 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں آپ کو ذرائع کے ساتھ جمع کر دی، کیونکہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا جو ذرائع ہیں اللہ کے حکم سے خالی پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں۔ پاکستانی قوم، آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سیاسی جتنی بھی جماعتیں یہ الیکشن کے اندر جب چل رہی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ ان جماعتوں کے اندر آپ اتنا آگے مت نکل جائیے گا کہ آپ اپنے ملک پاکستان کو اور افواج پاکستان کو بھول جائیں۔ کیوں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، آپ نے دیکھا کہ یہ پھر ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے، اور اچھی باتیں بیٹھ گئے تو، اور کل تک یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اچھا، وہ ایک ان کا ذاتی فعل ہے۔ پاکستانی قوم، اصل موضوع یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے، اور الیکشن ہونے کے باوجود جس طرح ہماری افواج پاکستان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو میں ایک چیز بڑے واضح طور پہ آپ کو پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو وقت سے پہلے آپ کو پی زیڈ ایم ٹی وی نے اللہ کے حکم سے آگاہی کر دی تھی کہ جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے تب بھی فوج کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور اب جو الیکشن ہو گئے ہیں تب بھی فوج کے اوپر زبان درازی کی جا رہی ہے۔ پاکستانی قوم، جو میں اب بات کرنے جا رہا ہوں شاید آپ سے کوئی بات نہ کر سکے۔ پاکستانی قوم، پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اگر فوج انٹرفیئر کرتی تو کیا جتنے بانی پی ٹی آئی نے سیٹیں لی، محترم آصف علی زرداری صاحب نے سیٹیں لی، محترم نواز شریف صاحب نے سیٹیں لی، اور جتنی جماعتوں نے جتنی سیٹیں لی، یہ پھر کیسے لیتے؟ کیونکہ ہماری فوج کو تو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، تو پاکستانی قوم ہمیں ماننا پڑے گا کہ فوج سے کوئی انٹرفیئر نہیں تھا۔ اب جہاں تک بات ہے فوج کے اوپر الزامات لگانے کی، تو میں تمام ان لوگوں سے کہتا ہوں جو علماء دین ہیں، جو علماء حق ہیں، اور معتبر اور اچھے لوگ ہیں، کہ آپ آگے آئیں اور آگے آ کر سوشل میڈیا پر اپنا اپنا کردار ادا کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ فوج کے اوپر جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے یہ بے بنیاد ہے۔ اس لیے بے بنیاد ہے پاکستانی قوم کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 70 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں پاکستان کے ملک کو توڑنے کے لیے۔ پاکستانی قوم، یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل میں ان گنت لابیاں کام کر رہی ہیں اس ملک کو توڑنے کے لیے، اور ایک اللہ اس کے رسول کے بعد ہماری مسلح افواج ہے۔ جب ہم مسلح افواج کا نام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں تمام قومی سلامتی ادارے آ جاتے ہیں، جیسے ہماری پاک فوج ہو گئی، آئی ایس آئی ہو گئی، ایم آئی ہو گئی، پاک رینجرز ہو گئی، گمنام ہیرو ہو گئے، سی ٹی ڈی ہو گئی، پاک پولیس ہو گئی، آئی بی ہو گئی، ایف آئی اے ہو گئی، ایف آئی یو ہو گئی۔ تو جتنے ہمارے قومی سلامتی ہیں کے ادارے ہیں، ان سب نے مل کر جب سے پاکستان وجود کے اندر آیا ہے، اپنی قربانیوں کا بے پناہ ہم اس پاکستانی قوم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو شہادت اور غازی کا رتبہ دیا ہی ہے، لیکن ہم تو پوری 25 کروڑ عوام پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ احسان ہے جو ہمیں کبھی انہوں نے، اس ملک کے محب وطن فوجیوں نے، اس ملک کی پاک فوج نے ہمیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بیٹھ کر امریکہ میں فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ اور کوئی کہتا ہے کہ جی بین الاقوامی طاقتیں ہماری فوج کو چلا رہی ہیں تو وہ ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ پاکستانی قوم، میں ان نادان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والی نئی نسلوں کا سوچیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری فوج کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ فوج اور عوام کے اندر دوری پیدا کی جائے. اور الحمدللہ اب وہ دور گیا کہ جو عوام اور فوج کے اندر دوری پیدا کی جائے. اب میں آ جاتا ہوں اس کی طرف جو ایک ڈوگی بھونکتا رہتا ہے اکثر, اپنے آپ کو عادل راجہ کہتا ہے, حیدر مہدی کہتا ہے, اور کچھ لوگ بکواسے کرتے ہیں. تو پاکستانی قوم, آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں, وہ رات کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے ثبوت مل چکے ہیں, اور انہی کے عناصر, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں, ہماری مذہبی جماعتوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ہمارے گمنام ہیرو کی پل پل کی نظر ہے, ہمارے سیکورٹی اداروں کی پل پل کی نظر ہے, جو کہ ہماری پاک فوج کا نام لے کر, اس کی آڑ کے اندر لے کر ایجنڈا را کا لے کر آتے ہیں. مگر ان کی بھول ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کر کے سب پہ کالی ضرب لگ رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ اللہ اور نبی کے بعد اپنی مسلح افواج پر بھروسہ رکھیں. کوئی شخص آپ کو بہکاتا ہے, اور جو شخص افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, تو میں اس سے پوچھتا ہوں, کیا اللہ کے رسول کے خلاف آپ اینٹی جاتے ہیں؟ کیا آپ صحابہ کرام کے اینٹی جاتے ہیں؟ کیا اہل بیت کے اینٹی جاتے ہیں؟ ہماری افواج پاکستان اللہ کے رسول سے لے کر صحابہ سے لے کر اہل بیت سے لے کر انہی کی تو پیروی کر رہی ہے, جو آج ملک پاکستان کو ہمارے سنبھال کر بیٹھی ہے. پاکستانی قوم نماز کو قائم کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹیں, آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیں. جتنی ہماری فوج نے قربانی دی ہے, باخدا پاکستانی قوم, اگر آپ کے اوپر ایک وہ چیزیں کھل جائیں گی تو وہ ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں, وہ گمنام ہیرو جن کا ایک پیس ان کے گھر تک نہیں پہنچتا. پاکستانی قوم, یہ جو میں آپ سے آج اس بات کر رہا ہوں PZM ٹی وی کے حوالے سے, الحمدللہ بڑے تجربے سے اور بڑے ذرائعوں سے معلومات کر کر اور اس کا مشاہدہ کر کر یہ خبر ہم آپ کو جب تک دیتے ہیں, جس کو ہم گمنام کہتے ہیں وہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتے. وہ اس ملک کے اندر ہر وقت جتنے اس ملک کے اندر فسادات ہوتے ہیں وہ ان پہ نظر رکھتے ہیں. پاکستانی قوم, آپ رام, موساد, CIA, بلیک واٹر, قادیانی, جتنے ان کے ایجنٹ ہیں آپ کہیں بھی دیکھیں, اور اگر وہ شخص یہ استعمال کرتا ہے نام, خاص طور پہ چوک پہ, چوراہوں پہ, کہ جی فلاں میجر صاحب نے یہ کہا ہے, فلاں کرنل صاحب نے یہ کہا ہے, فلاں بریگیڈیئر صاحب نے یہ کہا ہے, تو آپ پہلی فرصت میں اپنے قومی سلامتی اداروں کو انفارم کریں کہ وہ نام یوز کیوں کر رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ پاکستانی قوم کبھی بھی, آپ کے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا نام استعمال کیا جائے, بلکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے قومی سلامتی اداروں کی آنکھ, ناک, کان, پیر بنے. آپ اس ملک میں جو بھی کوئی فساد کر رہا ہے, آپ اگر آپ کو شواہد کے ساتھ کوئی چیز ملتی ہے تو آپ خاموشی سے اپنے اداروں کو انفارم کریں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں کہ اس جو خبر دے گا اس کا نام بڑے راز میں رکھا جاتا ہے. ہمارے ادارے کبھی اس کو توبہ نعوذ باللہ کبھی جو کہتے ہیں کہ جی ان کو ظاہر کرتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پاکستانی قوم سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پاک فوج کا, اپنی ISI کا, اپنی MI کا بھرپور دفاع کریں, اپنے قومی سلامتی اداروں کا دفاع کریں, اور نماز کو قائم کریں, نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں. پاکستانی قوم, ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمیں حق اور سچ بولنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. پاکستانی قوم, جس طرح کہ میں آخر میں کہتا ہوں کہ اصل پاک فوج جو ہے ہماری ختم نبوت کی جو محافظ ہے, وہ اصل میں صحیح معنی وہ پاک فوج ہے, اور عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اب آپ اجازت دیجئے PZM ٹی وی سے اپنے بیورو چیف سنگھ صوفی مرداس پاکستانی کو, میرے ہمراہ محمد شہباز کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, MI زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسین, وطن یا کفن.